السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم محتشم سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ خالق کائنات مالک کائنات کی قدرت کے لیے کچھ بھی محال نہیں ہے۔ ایک تعجب خیز معاملہ جو پیش آتا ہے کہ پرندوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیا گیا اور پھر ان کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا گیا، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا اور ان کو آواز دی تو وہ پرندے اڑنے کی بجائے دوڑتے ہوئے پکارنے والے کے قدموں میں آ گئے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اسباق اس کو سننے کے بعد مل جائیں گے۔ سامعین محترم، پرندہ ہو یا انسان ہو، سماعت کے لیے کانوں کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، اسی طرح سمجھنے کے لیے دماغ کا محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسے پرندے ہیں جو بغیر آنکھوں کے دیکھ بھی رہے ہیں؟ یہ کیسے پرندے ہیں جو بغیر کانوں کے سن بھی رہے ہیں؟ یہ کیسے پرندے ہیں جن کی گردنیں کٹ چکی ہیں پھر بھی یہ زندگی ان کے اندر آ گئی ہے اور یہ پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر آ رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہے تیسرے پارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ تیسرے پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے، جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دکھا نا مجھے تو کیسے مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، پیارے خلیل کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا اطمینان قلب کے لیے یقین تو مجھے ہے، اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا۔ میرا یہ وہم و گمان ہے کہ ہمارے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لیجئے، اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاس رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد جب مالک کا حکم ہوتا ہے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت آپس میں قیمہ بنا کر مکس کر دیا جاتا ہے، سر اپنے قدموں میں اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ گوشت رکھ کر ان کو آواز ماری جاتی ہے۔ اب اللہ کا قرآن فرماتا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے پیارے خلیل پکاریے، وہ آپ کی پکار پر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پرندے میں صفت ہے اڑنے کی، لیکن یہاں دوڑنا اس لیے مقصود تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کوئی اور بھیج دیے، بلکہ وہی اجزاء گوشت کے آپس میں اڑ کر واپس میں ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہوا کہ وہ پرندے بغیر سر کے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھے، بغیر کانوں کے سنے، بغیر دماغ کے سمجھے، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے دکھا دیا، اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا، مالک کائنات نے یہ دکھا دیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی لگا لے، کانوں کی محتاجی، آنکھوں کی محتاجی سے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خالق کائنات نے یہ منظر دکھا کر بتا دیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا دانہ کھا کر پرندوں کو اتنی عظمت ملتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس کر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مرتبہ ملا ہوگا۔ بہت خوبصورت واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔